اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 29 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ شریعت اسلامیہ فقط گناہوں سے نہیں روکتی اور ان کے ارتکاب پر سزا ہی نہیں دیتی، بلکہ ان تمام تر وسائل اور ذرائع پر بھی پابندی عائد کرتی ہے اور ان تمام کو ممنوع قرار دیتی ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تاکہ جب گناہوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہی بند ہوگا تو گناہوں کا ارتکاب آسان نہیں ہوگا۔ جب جذبات کو ابھارنے والے سورسز ہی ختم ہوں گے تو پھر گناہ کی طرف جانا کیوں کر ممکن ہوگا۔ لہٰذا رب العالمین نے اس سورہ کے آغاز میں زناکاروں کی سزا کا ذکر کیا، اور یہاں پر ان راستوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے جو انسان کو اس قبیح جرم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بدکاری کا سب سے خطرناک راستہ نظر بازی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور مومن مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ ہی کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی تو دل میں اس کی طرف سے کشش پیدا نہیں ہوگی، اور جب کشش ہی پیدا نہیں ہوگی تو بدفعلی کا ارتکاب ہی بعید از قیاس ہوگا، بہت دور ہوگا۔ یعنی جب کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں تو جذبات میں کشش کس طرح سے پیدا ہوگی، اور جب کشش ہی پیدا نہیں ہوئی تو گناہ کی طرف جانے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ اس آیت میں آنکھوں کو مطلقاً بند رکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس چیز کی طرف دیکھنے سے روکا جا رہا ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے نامحرم کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 6 باتیں ہیں؟ تو حکم ہوتا ہے تم میں سے اگر کوئی جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کسی پر ظلم اور جبر نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور امام بخاری نے بھی اس روایت کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو شخص 2 باتوں کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی کیا زبان، اور جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ اس طرف نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے کیونکہ اس میں اختیار نہیں تھا، دوسری نظر جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اختیاری طور پر اٹھائی گئی ہے، اور وہی ناجائز ہے اور اسی کا گناہ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ گناہ کی طرف لے جانے والی نظر ہے، لہٰذا اس سے روکا گیا۔ لہٰذا اس آیت میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، دیکھیے گا، غور کریے گا۔ کل المؤمنین جمع کا صیغہ، تمام مومن مردوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ پھر حکم ہوتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، حفاظت کریں
مومن مرد اپنی شرمگاہوں کی ذالک ازکی لہم، یہ بہتر ہے، یہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ تو مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے، اور نہ عورت دوسری عورت کے ستر کی جگہ دیکھے، اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے، اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اپوزٹ جینڈر سے تو انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ود سیم جینڈر بھی رب العالمین نے حدود و قیود نافذ فرمائے کہ اس طرف بھی گناہ کی رغبت ہوتی ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، قوم لوط والے گناہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا حکم یہ دیا گیا احادیث میں سختی سے وعید، بلکہ بچوں کو بھی حکم دیا والدین کے لیے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، خواہ 2 بیٹے ہیں، ان کو بھی ان کے بھی بستر الگ کر دو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ لہٰذا یہ تو محارم کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، صرف بھائیوں کے درمیان یہ حکم رب العالمین فرما رہا ہے، تو پھر کسی تھرڈ پرسن کے لیے کتنی سختیاں ہوں گی۔ اور وہ تمام کی تمام دین اسلام میں اسی لیے نافذ کی گئی کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، انسان اپنے آپ کو جو دنیا کی گندگی ہے اس سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو ذکر ہے نا کہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس میں حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حفظ فروج کا حکم دیا گیا نا تو اس سے مراد زنا سے بچنا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس سے مراد ستر پوشی ہے تاکہ ان پر نظر نہ پڑے۔ یعنی مرد ہے خواہ عورت ہے، ان کے شرم کے مقام، ان کے ستر ان کو ڈھانپ کے رکھنے چاہیے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی جگہ کو اسے ننگا نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اگر کوئی برہنہ ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ تنہائی میں بھی اپنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انسان تنہا ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ستر نہ کھولو، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے نا، لا تہلکوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو اس آیت کو اگر اس سے ریلیٹ کیا جائے نا تو واضح ہوتا ہے کہ ہر وہ حکم جو ہلاک کرتا ہے انسان کو روحانی طور پر، ٹھیک ہے، ہر وہ حکم جو انسان کو ہلاک کرتا ہے اخروی انجام کے اعتبار سے، ہر وہ حکم جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے بیماریوں کے قریب لے جاتا ہے، ایڈز ایسی بیماری ہے جس کا علاج اب تک نہیں نکلا، لا علاج بیماری ہے اور صرف اسی فحاشی کی وجہ سے پھیلی ہے، ٹھیک ہے، تو حکم ہوا کہ ذالک ازکی لہم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس طرح تمہارا دامن عفت پاک رہ سکتا ہے۔ اگر نگاہیں ڈھانپی ہوئی ہیں، اگر نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے، اگر نظریں نیچی ہیں، تو یوں ہی تمہارے خیالات تمہارے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں، یوں ہی تمہارے احساسات تمہارے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی جہاں پر اتنے زیادہ پلیٹ فارمز موجود ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے ذریعے بھی جس طرح یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور اس کے علاوہ بازار اگر شاپنگ کے سلسلے میں جایا جا رہا ہے، یہاں اول تو اگر خواتین کا آگے حکم آ رہا ہے اس میں بتاؤں گی بلا ضرورت تو خواتین ہی باہر نہ نکلیں، لیکن ایسی جگہ پر اگر ان کا گزر ہو تو خواتین کے لیے کیا حکم ہے اس کی تفصیلات اگلی آیت میں آ رہی۔ یہاں حکم کیا ہے مرد کے لیے بھی، کہ اول تو جہاں پر صرف مرد ہیں وہاں ان کو کن باؤنڈریز کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ ان کے سامنے بھی اپنا ستر واضح نہ کریں، اور دوسرا جہاں پر مرد ہیں خواتین بھی ہیں تو وہاں نظروں کی کس طرح سے حفاظت کرنی تاکہ اپنے خیالات کی حفاظت کر سکیں اور تاکہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، نہ روحانی اعتبار سے، نہ اخروی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے۔ اور یہ پوائنٹ سے تو سب ایگری کریں گے کہ نگاہ کی بے رحم روی جو ہے وہ لے جاتی ہے بہت سی گناہوں کی طرف، بہت سی لغزشیں نگاہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہٰذا اسی لیے سب سے زیادہ تربیت ہی اسی پر کی گئی سب سے زیادہ۔ دیکھیں حکم گناہ کی طرف وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، تو اس سے امپورٹنٹ ظاہر ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ گناہ کی طرف آٹومیٹکلی ہی نہیں تم جا سکتے کہ جس کا دروازہ ہی بند ہے،
ٹھیک ہے، جب نگاہیں ہی نیچی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، اور تمام دیگر وہ کاموں سے بچنے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے۔ اب اس سے اگلی آیت میں مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کی کس طرح سے حفاظت کریں، اس کے لیے محارم کون سے ہیں اور ان کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا حدود و قیود ہیں جن کے سامنے وہ بے پردہ رہ سکتی ہیں، لائک اپنے فیس کو، اپنے ہاتھ پاؤں، جو نماز میں ضروری پردہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں کھلی رکھنے کا حکم ہے، کن محارم کے سامنے وہ ان کو کھلا رکھ سکتی ہیں، ان پردے کے کیا حدود و قیود ہیں، کیا قواعد ہیں جن کے پیش نظر وہ کن کن وہ تمام کے تمام لوگ ان لسٹ کیے جائیں گے کہ جو محرم ہیں ہر اعتبار سے، اور وہ جو نامحرم ہیں ان سے کس طرح کا کس قسم کا پردہ ہے، اس بارے میں تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں کو کور کریں گے جو ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔